اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو نازل کی ہم نے واضح کام اور ہدایت، من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم کھول کر بیان کر چکے سے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ جب اب جو مسلمانوں تم سے سچی کتاب کی سچائی چھپاتے ہیں، وہ دراصل تمہیں جہنم کی راہوں کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ اولئک یدعون الی النار، وہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، باذن اللہ بلاتا ہے جنت اور بخشش کی طرف اپنے اذن سے، ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور کھول کھول کر بیان کرتا اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ کچھ غور و فکر کریں۔ اب جب لوگ اس سچی کتاب کی سچائی پر غور و فکر نہیں کرتے بلکہ اپنے دشمن جو انہیں جہنم کی راہوں کی طرف بلاتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر سورہ انفال آیت نمبر 22 کا ان پر اطلاق ہو جاتا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، بے شک سب سے بدتر جاندار میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ میں ابو الحکیم جہد فرقہ پرستی ایک ناقابل معافی جرم اور دین اسلام کے زوال کی اصل وجہ اور دیگر 5 کتب کا مصنف ہوں۔ میرا مقصد مسلمانوں کو اس سچی کتاب کی وہ سچائی سمجھانی ہے جو صدیوں سے ان سے پوشیدہ رکھی جاری ہے۔ اگر تھوڑی بہت سچائی یہ صاحب علم لوگ بتاتے بھی ہیں تو اس کے ارد گرد جھوٹ کی چادر تان دیتے ہیں تاکہ سادہ لوگ مسلمانوں کو اس کی سچائی سمجھ میں ہی نہ آ سکے، جس کی وجہ سے سادہ لوگ مسلمان اس سچی کتاب سے کھلی بغاوت ثواب سمجھ کر کرتے ہیں اور اس کی یاد کا مذاق اڑا کر جہنم کی راہوں پر سر پٹ دوڑ رہے ہیں۔ میرا مقصد مسلمانوں تمہیں جہنم کی راہوں سے واپس جنت کی راہوں پر چلانا ہے، اور یہ میری کوشش ہے، اور تمہیں اس سچی کتاب سے بغاوت سے روک کر تمہیں حزب و شیطان سے واپس حزب اللہ کا ممبر بنانا میری کوشش کا حصہ ہے۔ اس سچی مقدس کتاب کی قسم، دین کے معاملہ میں تمہاری ذات سے تم سے بھی زیادہ تم سے مخلص ہوں۔ پھر بھی اگر تمہیں میری اس بات پر شک ہو تو میں اپنا 2 کمروں پر مشتمل 2 کنال کا دعا خانہ بمیس ویگس میٹر اس کو انعام میں دوں گا جو میرے کسی بھی بیان کو غلط ثابت کر دے۔ مسلمانوں، اس سچی کتاب کا یہ قانون جو میں تمہیں سمجھانے جا رہا ہوں تمہیں ہر صورت اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ خالق کائنات نے عین سازی کا اختیار صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی یا رسول کو اس میں معمولی سی ترمیم یا اضافے کا حق نہیں دیا۔ یہ قانون ہے۔ سب سے پہلے ہے یونس علیہ السلام نے اس میں آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کی۔ پروردگار عالم کا یہ قانون تھا کہ جب بھی کسی قوم کو برباد کرنا ہوتا، تباہ کرنا ہوتا تو اس وقت کے نبی کے پاس وہ اپنے فرشتے بھیجتا، اس نبی کو بتایا جاتا کہ اب توبہ کے دروازے بند، فلاں وقت تم نے اس بستی کو چھوڑ کر نکل جانا ہے۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام نے اس آئین کی تابع داری نہیں کی، اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے انہیں سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ واللہ یحکم، اللہ حکومت کر رہا ہے، لا موقب لحکمہ، ہی نہیں ہے کوئی نظر ثانی کر سکتا اس کے فیصلوں پر۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23، لا یسأل عما یفعل، نہیں پوچھا جا سکتا اس سے اس کے کاموں کے بارے میں، وہم یسألون، اور سب جواب دہ ہیں اس کے سامنے۔ اور انبیاء اور رسولوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول کی ذمہ داری مگر پیغام پہنچا دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 99۔
اب دین اسلام کے بدترین دشمن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سچے نبی ہو تو بتاؤ کہف کا واقعہ کیسے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دے دیا، مگر پروردگار عالم کو یہ بات پسند نہیں آئی، کئی دنوں تک وحی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ پھر غزوہ بدر ہوا، دین اسلام کے بدترین دشمن قید کر لیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، ان سے مشاورت کی، ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا۔ اب پروردگار عالم کے احکامات شروع ہو گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے آئین سازی کی کوشش کی، ایک قانون دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 128، لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے تمہیں اس معاملہ میں ذرا سا بھی کیا اختیار، نہیں ہے تمہیں اس معاملہ میں اختیار ذرا سا بھی۔ او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے، چاہے تو انہیں سزا دے، عذاب دے۔ فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اب سورہ انفال آیت نمبر 68 میں اس کا دوسرا حصہ بیان ہوا۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر نہ ہوتا اللہ کا نوشتہ پہلے ہی، یعنی کیا، اگر پروردگار عالم سمجھا رہے مسلمانوں کہ اگر خالق کائنات نے یہ قانون جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کیا تھا، انسازی کی تھی، اگر پروردگار عالم نے پہلے اسے قانون کی شکل دے کر اپنی کتاب میں محفوظ نہ کیا ہوا ہوتا، لمسکم، تو ضرور ملتی تم کو، فیما، اس پر جو اخذ تم حاصل کیا تھا، تم نے ان سے کیا لیا تھا، فدیہ لے کر قیدی چھوڑے تھے نا، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ پھر سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں اس مضمون کو مکمل کر دیا۔ وَاسْتَغْفِرْ، اور معافی مانگو، لِذَنبِکَ، اپنے قصور کی، وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مردوں کے لیے بھی اور مومن عورتوں کے لیے بھی۔ مومن مردوں نے تو مشاورت میں حصہ لیا تھا، مگر یہاں مومن عورتوں کا ذکر کر کے پروردگار عالم نے مسلمان تجھے ایک قانون سمجھایا کہ جب بھی کسی ظالم کو معمولی سا بھی فائدہ ہو تو تیرے دل میں خوشی کا اتنا سا بھی جذبہ ناقابل قبول ہے، یہ بھی ایک جرم ہے۔ سورہ نام آیت نمبر 50، ان اتبع، نہیں پیروی کرتا میں، الا ما یوحی الی، مگر اس وحی کی جو بھیجی جاتی ہے میری طرف۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے اس قانون کی۔ مسلمانوں، دنیا میں صرف دو ہی گروہ ہیں، ایک حزب اللہ اور دوسرا حزب الشیطان، تیسرا کوئی گروہ ہے نہ ہوگا کبھی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 30، فریقن ہدا، ہدایت یافتہ لوگ یعنی حزب اللہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 56، اور جو کوئی دوست بن جائے گا اللہ کا، اس کے رسول کا، ان کا جو ایمان لائے، بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 37، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہے ہم پر حق مدد کرنا مومنوں کی۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، اِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بلا شبہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ مسلمانوں، اس وقت روئے زمین پر اگر کہیں حزب اللہ موجود ہے تو مجھے ضرور بتانا، کیونکہ جب تم اس عین کو سمجھو گے تو واقع تمہیں ماننا پڑے گا، روئے زمین پر اس وقت حزب اللہ کا کوئی وجود موجود نہیں ہے جو ایک مضبوط جماعت ہو۔ دوسرا گو حزب الشیطان، فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلالۃ، اور یہ وہ گروہ ہے جس پر گمراہی چسپاں ہو کر رہی، ضلالت چسپاں ہو کر رہی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنایا شیطانوں کو اپنا سرپرست اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سیدھی راہ پر ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پروردگار عالم کے احکامات کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ سورہ فاتر آیت نمبر 6 اور 7 میں حکم، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، یقیناً وہ بلاتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ بلاتا ہے اپنے ماننے والوں کو، اپنی فوج کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ ہو جائیں وہ شامل دوزخیوں میں۔ اب پروردگار عالم نے انسانوں کے سب سے بڑے دشمن شیطان سے ایک وعدہ کر رکھا، لمن تابعک منہم، یقین رکھ کے جو بھی کرے گا تیری پیروی ان میں سے، لاملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تو سمیت ان سب سے۔
سورہ راف آیت نمبر 9، ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ تھے وہ ہماری یاد کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے۔ اب ان ظالمانہ برتاؤ والوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ سورہ مومنون آیت نمبر 103، ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت دردناک سزا ہے جہنم۔ سورہ مومن آیت نمبر 63، کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح بہکائے جاتے ہیں وہ سب لوگ جو اللہ کی یاد کا انکار کرتے تھے۔ یہ قانون ہے پروردگار عالم کا، جس نے بھی اس کی تاری ہوئی وحی سے سرکشی کی، اس سے بغاوت کی، ہر صورت اس پر شیطان نے غالب ہونا ہی ہونا ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیث، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں؟ سورہ نساء آیت نمبر 87۔ اب حزب شیطان کے پیروکار اور اس سچی کتاب سے بغاوت کرنے والے، اس کی یاد کو جھٹلانے والے، سورہ راف آیت نمبر 40 میں آنے والا اپنے لیے فتویٰ بھی سن لیں۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری یاد کو، واستکبروا عنہا، اور سرکشی اختیار کی ان سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، یعنی کبھی ان پر خالق کائنات کی رحمت نہیں آئے گی۔ ولا يدخلون الجنت، اور نہ کبھی داخل ہوں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ نہ گزر جائے اونٹ سوئی کے نک میں سے۔ وکذالک نجزی المجرمین، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ نام آیت 159، ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور بن گئے گروہ گروہ، لست منہم فی شیء، نہیں ہے تمہارا ان سے کوئی تعلق واسطہ۔ یہ پروردگار عالم کا اپنے نبی سے حکم ہے کہ جس قیامت تک جس نے بھی سچے مذہب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 31 کو دیکھنا ہوگا۔ والذی، اور یہ جو اوحینا وحی کیا ہے، الیک تمہاری طرف، من الکتاب، کتاب میں سے، هو الحق، یہی حق ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 147، الحق من ربک، حق یہی ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس تم ہرگز مت ہونا شک کرنے والوں میں سے، یہ قانون ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 27، وَاتْلُو، اور سنا دو، ما وہ جو حیا وحی کیا گیا ہے، الیک تمہاری طرف، من کتاب ربک، تمہارے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی نہیں بدل سکتا اس کی باتیں، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اب ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنتی ہوگا۔ مسلمانوں، نہ تمہارے اندر یہ پاور ہے کہ صحیح حدیث کو صحیح کہہ سکو یا جعلی اور من گھڑت، نہ میرے اندر یہ پاور ہے، یہ طاقت، یہ پاور پروردگار عالم کی سچی کتاب کو حاصل ہے۔ کس نے فیصلہ کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی یہ حدیث صحیح ہے یا جعلی اور من گھڑت؟ اب ہم نے اس حدیث کو اس سچی کتاب سے جانچنا ہے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا جعلی اور من گھڑت۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188، کل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لا املک، نہیں اختیار رکھتا میں، لنفسی، اپنی جان کے لیے بھی، نفع ولا ضرن، الا ما شاء اللہ، کسی نفع اور نہ کسی نقصان کا مگر جو اللہ چاہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں اختیار رکھتا میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اور اگر ہوتا میرے پاس غیب کا علم، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو ضرور حاصل کر لیتا میں اپنے لیے بہت سی بھلائیاں، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور نہ پہنچتا مجھے کبھی کوئی رنج، کوئی تکلیف۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بھی یہ حدیث جعلی اور من گھڑت ثابت ہو گئی۔ سورہ کہف آیت نمبر 9، کل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے نہیں ہوں میں کوئی نرالا رسول، وما ادری، اور مجھے نہیں معلوم، ما یفعل بی، کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، ولا بکم، نہ تمہارے ساتھ، ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں پیروی کرتا میں مگر صرف اس وحی کی جو بھیجی جاتی ہے میری طرف۔ ان سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کے تناظر میں بھی یہ حدیث جعلی اور من گھڑت ثابت ہو چکی ہے۔
پھر سورہ انعام آیت نمبر 15، کل اے نبی ان سے کہہ دیجئے انی خاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر نافرمانی کی میں نے اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، عذاب سے ایک بڑے دن کے۔ مسلمانوں، جب تم اس حدیث کو صحیح کہو گے تو اس کا مطلب جانتے ہو؟ پروردگار عالم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اے میرے پیارے نبی، تمہارا ان فرقہ پرستوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، مگر حدیث کہہ رہی ہے، اگر اس کو ہم سچ مان لیں، میری امت، یہ لفظ میری امت، میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرقہ پرستوں کو اپنا امتی نہیں کہہ سکتے، یہ بات یہ سچی کتاب ہمیں سمجھا رہی ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو سچا مان لیں تو سورہ انعام کی آیت نمبر 15 کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ مسلمان ذرا غور کر، اپنی بغاوت پر ذرا غور کر۔ پھر سورہ انبیاء آیت نمبر 107 تا 109 تمہارے ذہن میں ہر وقت رہنی چاہیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے افضل کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کہہ دو کہ مجھ کو وحی آئی ہے کہ تم سب کا معبود خدائے واحد ہے، تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار بن جاؤ، اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اب پروردگار عالم گواہی دینے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے نبی نے یکساں تعلیمات دی ہیں، علانیہ تعلیمات دی ہیں، کوئی پوشیدہ تعلیم نہیں دی۔ اب سورہ حق کا آیت نمبر 38 تا 46، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور ان کی جو نظر نہیں آتی، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بلا شبہ یہ پیغام ہے فرشتہ عالی مقام کی زبان کا، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، قَلِيلٌ مَا تُؤْمِنُونَ، مگر تم لوگ کم ہی مان لاتے ہو، وَلَا بِقَوْلِ کہن، اور یہ کسی کہن کا قول نہیں، قَلِيلٌ مَا تَذَكَّرُونَ، مگر تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کہیں خود گھڑ کر منسوب کرتا ہماری طرف بعض باتیں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ضرور پکڑتے ہم اسے بڑی قوت سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ضرور کاٹ ڈالتے ہم اس کی شاہ رگ۔ یہ گواہی ہے، یہ یاد گواہی ہے کہ یہ حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب دیگر بہت ساری حدیث جعلی اور من گھڑت ہیں، جو اس سچی کتاب کی سچائی کو جھٹلائے گی۔ مسلمانوں، وہ حدیث میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا نہیں ہوئی، یہ بات ہمیں یہ سچی کتاب سمجھاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 74 اور 75، اے پیغمبر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی سے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاریہ بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گڑا لیں، تب تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دلی دوست بنا لیتے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدر قلیل ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے، پھر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے، دوہرا ہی موت کا۔ یہ آیات بھی گواہی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ حدیث جعلی اور من گھڑت ہے۔ پھر ہم نے اس حدیث کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے، پرکھنا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 سے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جس نے مضبوطی سے تھام لیا اپنے رب کا دامن، یقیناً وہ ہدایت پا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے حق کا تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور ہرگز نہ چھوئے تمہیں موت الا وانتم مسلمون، جب تک کہ نہ تم فرما بردار۔ مسلمان کے لغوی معنی فرما بردار کے ہیں۔ اب 103 نمبر آیت میں یک وقت دو حکم دے دیے مسلمان تجھے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سو مضبوطی سے تھامے رہو تم اللہ کی رسی کو سب کے سب مل کر، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ خالق کے کائنات کا دامن بھی ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندی نہ کرنا، حکم آ گیا تیرے لیے۔ اگر فرقہ بندی کرے گا تو کیا ہوگا؟
ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، واضح احکام آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ واولئک لهم عذاب عظیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے بڑا بہت بڑا عذاب۔ فرقہ پرستی سے پروردگار عالم کو اتنی شدید نفرت کی ہے مسلمان، کبھی سوچ، کیونکہ سورہ توبہ میں جو آیت نمبر 33 میں پروردگار عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا، جس کا پورا کرنا قیامت تک کے ہر مسلمان پر فرض تھا، اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی تھی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اب اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اگلی ہی آیت مبارکہ میں آیت نمبر 34 میں سورہ توبہ کی پروردگار عالم نے مومنوں کو حکم دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پیارے نبی کو دیا گیا حکم تم پورا کر سکو، تو تم نے دو گروہ کنٹرول میں رکھنے ہیں۔ وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، یقیناً بہت سے عالم اور درویش ضرور کھا جاتے ہیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے، تھوڑے سے نہیں، بہت سارے۔ وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّہِ، روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ صحابہ نے حکم کی تعمیل کی، کسی نے بغاوت کی جرت نہیں کی۔ یہ دوسرا گروہ، انہوں نے صحابہ کے دور میں ایک بھی قبر پختہ نہیں بنائی، ان پر کوئی مزار بنا کر اس کے اندر خدائی صفات پیدا کر لوگوں کا مال نہیں لوٹا، ان کا مال نہیں لوٹا، ان کے اندر جرت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ مگر جب مسلمانوں نے اپنے پروردگار کا یہ حکم ماننا چھوڑا تو یہ دو گروہ حزب اللہ کھا گئے۔ بتاؤ مسلمانوں، اگر دھرتی پر کہیں حزب اللہ کا وجود ہے تو بتاؤ۔ اب ہم نے ان آیات کے تناظر میں بھی یہ 73 فرقوں والی حدیث چلی اور من گھڑت ثابت ہو گئی۔ حکم ہے مسلمان تجھے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرقہ بندی نہیں کر سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکساں تعلیمات دی ہیں۔ اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، اطاعت سے۔ سورہ نام آیت نمبر 50، ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں پیروی کرتا میں مگر صرف اس کی جو وحی بھیجی جاتی ہے میری طرف۔ سورہ سبا آیت نمبر 50، وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر جو بھیجی ہے میری طرف میرے رب نے۔ وہی تو آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، نبی نے گواہی بھی دے دی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ پھر حکم پروردگار عالم کا، اتبع، نبی پیروی کرو، ما اس کی جو حیا وحی کیا گیا ہے، الیک تمہاری طرف میں رب کا، تمہارے رب کی طرف سے۔ سورہ کاف آیت نمبر 45، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سو تم نصیحت کرتے رہو قرآن سے ہر اس شخص کو جو ڈرتا ہو میری وعید سے۔ سورہ رعد آیت نمبر 30، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ پڑھ کر سناؤ تم انہیں وہ جو وحی کیا ہم نے تمہاری طرف۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھا، قائم رکھا، تو پروردگار عالم نے سچی کتاب میں اپنے نبی کی گواہی دے دی۔ سورہ زخرف آیت نمبر 43، فاستمسک بالذی اوحی الیک، سو مضبوطی سے پکڑے رہو وہ تم جو وحی کیا ہم نے تمہاری طرف۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، اس کی اتباع پوری کی، تو پروردگار عالم نے اپنے نبی کی گواہی دے دی، انک علی صراط مستقیم، بے شک یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ ان آیات کے تناظر میں بھی نبی یہ حدیث جعلی اور من گھڑت ہے مسلمانوں۔ سورہ نام آیت نمبر 19 میں پروردگار عالم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ آیات، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، یاد رکھ۔ وَحُوِّیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کیا گیا ہے یہ قرآن میری طرف، لِيُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ متنبہ کروں، خبردار کروں تمہیں بھی اس کے ذریعے سے۔ وَمَن بَلَغَ، ہر شخص کو جس تک یہ پہنچے، قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ حکم ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں تمہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرانا ہے، سمجھانا ہے۔ اب سورہ نساء کی آیت نمبر 115،
وَمَن يُشَاقِقِ رسول، جس نے مخالفت کی رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ کھل کر آ چکے اس کے سامنے ہدایت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور چلا مومنوں کی راہ کے خلاف، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو چلنے دیں گے ہم اس کو ادھر جدھر وہ مڑ گیا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ڈالیں گے ہم اس کو جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو ہم نے دو حصوں میں سمجھنا ہے۔ پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 94 اور 95، فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ، پھر جو کوئی خود کھڑ کر منسوب کرے گا اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات اس کے بعد بھی، من بعد ذلک، بڑی گہرائی ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ کل گواہی ڈلوالی اگلی آیت میں، پروردگار عالم کل صدق اللہ، کہہ دو سچ فرمایا اللہ نے، پروردگار عالم نے بتایا کہ یہ کتاب اس کی حفاظت میں ہے، کوئی اس میں معمولی سی ترمیم نہیں کر سکتا، اضافہ نہیں کر سکتا، ایک چھوٹی سی صورت اس میں داخل نہیں کر سکتا۔ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 94 اور 95 کو ہم نے سمجھنا سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 41 اور 42 سے، تاکہ ہم پر واضح ہو جائے۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے اس کلام نصیحت کو، لما جاءہم، جب کہ وہ ان کے پاس آئی، وَإِنَّهُ لَکتاب عزیز، حالانکہ وہ زبردست کتاب ہے، لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل آگے سے نہ پیچھے سے، تنزیل من حکیم حمید، نازل کرتا ہے حکمت والے قابل تعریف کی طرف سے۔ اس کا مطلب جانتا ہے مسلمان کہ ہر وہ حدیث، ہر وہ بات، چاہے تم پروردگار کا نام لے کر اس دن کا حصہ بناؤ، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، چاہے کسی کا بھی نام لے کر، جو اس کی سچائی پر سوالیہ نشان لگائے گی وہ سچ نہیں مانی جائے گی، وہ ہر صورت جھوٹ منسوب ہوگا۔ اب ان آیات کو ہم نے سمجھنا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 33 سے، قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، انہ لا یحزنک الذی یقولون، کہ ضرور رنجیدہ کرتی ہیں تم کو وہ باتیں جو کہتے ہیں یہ لوگ، فانہم لا یکذبونک، لیکن حقیقت واقع یہ کہ نبی نہیں جٹاتے یہ تجھ کو، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی یاد کا انکار کرتے ہیں۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مضبوطی سے پکڑ رکھا، اس کی تباہ کی، تبھی تو پروردگار عالم نے گواہی دی کہ یہ لوگ تجھے نہیں، میرے پیارے حبیب، یہ تجھے نہیں جھٹلاتے، یہ دراصل میری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، چلا مومنوں کی راہ کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے عین سازی کی شورا بنائی، انہوں نے اپنا پہلا امیر المومنین چنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد شورا بیٹھی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد شورا بیٹھی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد شورا بیٹھی ہے تو علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر بعض میں اس قانون کو کی تابع داری نہیں ہوئی۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو امیر المومنین بنا دیا۔ پہلا عین سازی کا پہلی خلاف ورزی کیا ہوا؟ یہ شخص جو امیر المومنین بنا، نواسہ رسول سمیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً پورے کا پورا خاندانی کھا گیا، شہید کر دیا، اور یہ وہ ظلم تھا جو تاریخ نے اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ آج تک دیکھا، جس کی سزا آج تک امت مسلمہ بھگت رہی ہے مسلمان، مگر یہ بات میرا آج کا موضوع بحث نہیں۔ مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، صحابہ نے احادیث لکھی، ان کی اولاد نے لکھی، پھر اجمیوں نے یہ کام کیوں کیا؟ مگر یہ بھی میرا موضوع بحث نہیں، اس پر میرا پورا بیان آ رہا ہے، سن لینا۔ میرا موضوع بحث ہے کہ صحابہ نے فرقے بنائے، جب انہوں نے نہیں بنائے تو تم نے کیوں بنائے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، چلا مومنوں کی راہ کے خلاف، جو کام صحابہ نے نہیں کیا تم نے کیسے کیا؟ ساری دنیا متفق ہے کہ صحابہ کی جماعت حزب اللہ تھی۔ اب ان کے خلاف جانے والے کو پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ نسلی جہنم میں ڈالوں گا اسے جہنم میں۔ مسلمانوں، اس آیات مبارکہ کے تناظر میں بھی یہ حدیث جعلی اور من گھڑت ثابت ہو چکی ہے۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے اس کو سورہ نساء آیت نمبر 14 سے،
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، پھر جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدود سے، یدخلہ نارا، ڈال لے گا اللہ اسے آگ میں، خالدن فیہا، پڑا رہے گا اس میں ہمیشہ، وَلَہُ عذاب مہین، اس کے لیے عذاب رسوا کن۔ مسلمانوں، جس نے بھی پروردگار عالم کا ایک بھی حکم ماننے سے انکار کیا وہ ظالم ہے، اس نے اس کی حدود سے تجاوز کیا، کراس کیا، لیمٹس کو پار کر گیا۔ اس آیت مبارکہ کو ہم نے سمجھنا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 112 اور 113 سے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، سو مضبوط قائم رہو تم بھی جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، وہ بھی جو تائب ہو کر تمہارے ساتھ ہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، تجاوز نہ کرنا حدود سے۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، نہ جھکنا ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تم بھی لپیٹ میں آ جاؤ گے جہنم کی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور سرپرست، نہ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر نہ مدد ملے گی تمہیں کہیں سے۔ مسلمانوں روح کانپ جاتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار عالم مخاطب ہیں کہ جس نے بھی میری حدود سے تجاوز کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نہیں جھک سکتا، نبی نہیں جھک سکتا۔ تو مسلمانوں، ہم نے فرقہ پرستی کیسے ایجاد کر لی؟ ہم نے کھلی بغاوت کیوں کی اس سچے مذہب سے؟ باقی امتوں نے بھی بغاوت کی، مگر امت مسلمان نے جو بغاوت کی اس کی اپنی ایک کلاس ہے۔ اتنی بغاوت آج تک روئے زمین پر کسی امت نے نہیں کی۔ مسلمانوں، پروردگار عالم نے توبہ کا بھی ایک طریقہ رکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی توبہ نہیں، تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 54 اور 55 کے مطابق عمل کرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ سچی کتاب کہہ رہی ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور پلٹو اپنے رب کی طرف، وَاسْلِمُوا لَهُ، اور فرما بردار بن جاؤ اس کے، من قبل، اس سے پہلے کہ یَأْتِیَکُمُ الْعَذَابُ، آ جائے تم پر عذاب، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر نہ مدد ملے گی تمہیں کہیں سے۔ اب وہ توبہ کا طریقہ، وَاتَّبِعُوا، اور پیروی اختیار کر لو، احسن میں، اس بہترین کتاب کی، انزل، نازل کی گئی ہے، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ صدق اللہ العظیم۔